الحمد لله المبدئ المعيد ينشر رحمته على عباده وهو الولي الحميد. سبحانه قاصم كل متجبر عنيد. إن بطش ربك لشديد. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ربكم والعمل بما أمركم تفلحوا في دنياكم وآخرتكم. اسمعوا لنداء خالقكم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. روزے دارو، شب دارو، خشوع و خضوع سے سرشار ذکر الہی کرنے والو اور میرے خوش نصیب بھائیو جو اس ماہ مبارک میں مختلف عبادات و طاعات میں مشغول و منہمک ہے اور قرب الہی کے درجات و منازل طے کرتے جا رہے ہیں، آپ کے لیے خوشی کا مقام ہے اور آپ ہی کے لیے بشارت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے ایک خاص فضل و عطیہ سے سرفراز فرمایا ہے، آپ کی طرف ایک ذکر عظیم نازل فرمایا ہے کہ جس کے معانی میں غور و فکر کرے تو دلوں پہ رقت طاری ہو جاتی اور زبانیں رب تعالیٰ کی نازل کردہ اس نعمت عظمیٰ پر اس کی حمد و ثنا بیان کرنے لگتی ہے۔ وہ عظیم تحفہ، وہ عظیم بشارت قرآن مجید فرقان حمید کی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہے کہ جس میں سال بھر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، تقدیریں طے کی جاتی ہیں، احکام صادر ہوتے ہیں، رزق اور عمریں لکھی جاتی ہیں اور پورے سال کے تمام اعمال کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ مبارک رات شب قدر کی ہے کہ جس کی قدر و منزلت کے اظہار کے لیے اور اس کی شان اور رفعت کے بیان کے لیے اللہ تعالی نے اسی رات یعنی لیلۃ القدر کے نام پر مستقل صورت نازل فرمائی، جو اپنے حجم و آیات کے اعتبار سے تو بہت مختصر ہے مگر اپنے معنی اور مفہوم میں بے انتہا عظیم ہے۔ یہ مبارک صورت دو عظیم صورتوں کے درمیان میں آتی ہے، چنانچہ اس سے پہلے سورہ علق جس کی ابتدا اقرأ سے ہوتی ہے، جو وحی کے آغاز اور نزول قرآن کے ابتدا کی طرف اشارہ کرتی ہے، جبکہ اس کے بعد سورۃ البینہ ہے جس میں وحی کے نور اور اس کی حجیت اور دلیل کا اظہار ہے، اور ان دونوں صورتوں کے درمیان سورۃ القدر ہے جس میں وحی کے مقدس زمانے کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، غور فرمائیے کہ اس ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کی کتنی نشانیاں اور اس بابرکت رات کی کتنی فضیلتیں جمع ہو گئی ہے کہ جس میں کتاب اللہ کا نزول ہوا ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے، شب قدر وہ عظیم رات ہے کہ جس میں قدر و منزلت والے کتاب، قدر و منزلت والے فرشتے کے ذریعے قدر و منزلت والے نبی پر نازل ہوئی۔ اللہ کے نیک بندو، ذرا غور فرمائیے کہ کیسے اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا ذکر فرمایا تاکہ سماعتیں اس کی عظمت شان کی جانب متوجہ ہو جائے اور دلوں میں اس کی قدر و ہیبت بیٹھ جائے۔ چنانچہ دوسری آیت کریمہ استفہامی اور سوالیہ انداز میں پیش کی تاکہ وہ دلوں کو جھنجھوڑے اور عقلوں کو بیدار کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ میرے بھائیو، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس رات کی اصل قدر و منزلت سوچ اور تصور سے کہیں زیادہ ہے اور انسان اس کی فضیلت کا مکمل ادراک کرنے سے قاصر ہے۔
اس لیے اس سوال کا جواب خود باری تعالیٰ نے عطا فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں یہ ارشاد ہے کہ اس رات کی فضیلت انسانی پیمانوں کی حدود اور قیود سے آزاد ہے، چنانچہ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں عبادت کا ثواب طویل عمر کی عبادتوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو مبارک ہو اس شخص کو جسے اللہ رب العزت اس رات میں قیام کرنے والوں کی صفوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا پائے، یا دعا کرنے والوں کے ساتھ اس کی عاجزانہ دعا اور صدا سنے، یا صدقہ و خیرات کرنے والے نیک لوگوں میں اسے سبقت کرتا ہوئے دیکھے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، چستی پکڑیے اور پورے آخر عشرے کو غنیمت جانیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، كان صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب رمضان کا آخر عشرہ آتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے، خود بھی شب بیداری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے جگاتے، اور طاق راتوں میں خصوصی طور پر عبادات اور اعمال صالحہ کی کوشش کرے، کیونکہ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، شب قدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لہٰذا طاق راتوں میں بالخصوص عبادت کا اہتمام کیجیے تاکہ آپ اس عظیم رات کے ثواب سے محروم نہ رہے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کے خیر سے محروم رہا تو وہ بس محروم ہی رہا۔ تو میرے بھائیوں، اسے محرومی کیوں کر نہ جانے، جبکہ اس بابرکت رات میں جوک در جوک آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جن کے درمیان جبریل علیہ السلام جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ ارشاد رب قدیر ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ذی وقار ہے، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ فِي الْأَرْضِ مِنْ عَدَدِ الْحَصَىٰ، اور اس رات میں فرشتے کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، چونکہ وہ مؤمن بندوں کو سلام کرتے ہیں، عبادت گزاروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو خوش خبری ہے اس کے لیے جو اس رات میں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے قیام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو پیش نظر رکھتے ہوئے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور کیا ہی سعادت ہے اس شخص کی جسے اس رات وہ دعا ورد زبان بنانے کی توفیق مل جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس وقت سکھائی تھی جب انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بتائیے کہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو مجھے اس میں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھا کر، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سو مجھے معاف فرما دے۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ روزے دار بھائیو، اس صورت کے اختتام میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔
جی ہاں میرے بھائیوں، یہ رات سراپا سلامتی ہے جو دلوں میں سما جاتی ہے اور انہیں سکون و اطمینان بخشتی ہے، اور ساری زمین کو اپنی آغوش امان میں لے لیتی ہے، اور اس پر امن و سلامتی، رحمت و برکت بن کر چھا جاتی ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ کیسے اللہ رب العزت اس ماہ رمضان میں اپنے بندوں کے لیے امن و سلامتی چاہتا ہے، اور کیسے ان کے لیے راحت و سکون کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ لیکن یہ دشمنان امن، ظلم و جبر کے خوگر، رب تعالیٰ کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہی لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یہاں تک کہ ان پر رب تعالیٰ کا یہ فرمان بھی صادق آتا ہے: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں، اللہ اس کو بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھیے، انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ وہ رب تعالیٰ پر ہمارے ایمان و توکل کو متزلزل کر سکے، یا ہمارے امن و امان کو ہم سے چھین سکے، یا ہمارے باہم ربط و اتحاد کو کمزور کر سکے، کیونکہ ہمیں رب تعالیٰ کے اس قول حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک کے الفاظ سے یہ یقین و اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ فجر بہرحال آنے والی ہے، ظلم کی اندھیری رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، بالآخر فتح و کامرانی کی صبح طلوع ہو کر رہے گئی انشاءاللہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ وہ سرزمین امارات کی حفاظت فرمائے گا، اور دنیا بھر میں پھیلی اس کی خیرات اور عطیات کی بدولت اسے سر بلند کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آنے کی وجہ سے صنائع المعروف تقی مصارع السوء، نیکی کے کام برائی میں گرنے سے بچاتے ہیں۔ چنانچہ اس وطن کے دست سخا ہر دور و قریب کے لیے کھلے ہیں، لوگوں کی مدد و نصرت ان کی پہچان ہے، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی اعانت ان کا شیوا ہے۔ چنانچہ وہ کارہائے خیر جن کا ہم شب و روز مشاہدہ کرتے ہیں، ان میں ایک اقدام خیر وہ مبارک مہم ہے جس کی سرپرستی صدر امارات سیدی صاحب السمو الشیخ محمد بن زائد حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، جو ام الامارات لکفالت الایتام کے نام سے موسوم ہے، یعنی یتیموں کے لیے مادر ملت فنڈ، جو کہ ادارہ اوقاف ابوظبی کے ذریعے چل رہی ہے۔ لہٰذا اس کا کار خیر میں بھرپور حصہ لے لیجئے تاکہ آپ اپنے رب کے ہاں عظیم اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ علاوہ ازیں ان بابرکت ایام کو اپنی عبادات و طاعات سے معمور کیجئے، اس کے شب و روز ذکر الہی کی کثرت اور رب تعالیٰ کے حضور عجز و ندامت کے ساتھ دعائیں کرنے میں گزاریے، کیونکہ رب کریم نے آپ کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی قبولیت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو اے رب کریم، ہم تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں، اے دعائیں سننے والے اللہ، ہمارے پیارے وطن امارات کی حفاظت فرما، اس کی قیادت و عوام کی حفاظت فرما، اس کی سرزمین پر بسنے والے ہر فرد کی حفاظت فرما، اس کی خشکیوں، پانیوں اور فضاؤں کی بھی ایسی حفاظت فرما جو تیری طاقت اور قوت کے شایان شان ہو، اور اس کو ایسی فتح و کامرانی عطا فرما جو تیری قدرت تامہ اور تیرے مقام عظیم کی شاہکار ہو، اور اپنے خاص رحمت و عنایت اور نگہبانی میں اس کو شامل فرما۔ اے رب کریم، اس ارض پاک پر امن و امان، عزت و شان، فضل و احسان،
कायम व दाइम फरमा। ए अल्लाह, इसे ज़ालिमों के ज़ुल्म से, दुश्मनों और कीना परवर लोगों के शर से महफूज फरमा। ए अल्लाह, उन्हें उनके जराइम का बदला दे, उनके बुरे अमाल और ख़राब नीयतों के मुताबिक ही उनके साथ मुआमला फरमा, उनकी चालों को उन्हीं के गले के थाक थाक बना दे। ए रब करीम, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वरद अल्लाहुम्मा अन अबी बकर व उमर व उस्मान व अली व अन साइर सहाबतिल अकरमीन। اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن وأعنا على طاعتك يا رحمن. اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين، وبفضل ليلة القدر من الفائزين، وبوالدينا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ دولة الإمارات بحفظك، واغمرها بفيض نعمك، وزدها من واسع فضلك، وأدم رخاءها وازدهارها يا رب العالمين. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، واكلأه بلطفك، وأحطه برحمتك، واشمله برعايتك، وأظله بعنايتك، واجعل عمله في طاعتك، وأيده بنصرك، وهيئ له من أمره رشدا، وكن له عونا وسندا، وهاديا ومسددا. أنر بصيرته، ووفق مسيرته، وسدد قوله وفعله، وبارك في عمره وعمله، واجعله مفتاحا للخير، مغلاقا للشر، موفقا في كل امر. اللهم وفقه ونوابه، وولي عهده الامين، والشيخ محمد بن راشد، وولي عهده ونوابه، واخوانه حكام الامارات، واولياء عهودهم لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد، والشيخ راشد، والقادة المؤسسين، والشيخ مكتوم، والشيخ خليفة بن زايد، والشيخ حمدان، وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك، وأجزل لهم ثوابك، وأفض عليهم من فيض عطائك، واجز أهليهم خير ما تجزي الصابرين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.